اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تفصیلی بیان جو ہے، تفصیلی ایمان یہ ہے کہ قرآن عظیم میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے ان کی تو تفصیل جان کر ہم ان پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم ایک ہو گئے، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا، چار ہو گئے، ہدینا من قبل ومن ذریته وداود، پانچ، وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین، 10 ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کل من الصالحین کلا فضلنا علی العالمین۔ 18 انبیاء کا تو یہ ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر ذکر فرمایا، اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، صالح اور ذوالکفل اور حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو یہ تمام ملا کر 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ قرآن عظیم میں ذکر ہے۔ تو اب یہ تفصیل جس کو بتا دی جائے کہ بھئی یہ بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں ذکر ہے۔ اب ان کی تفصیل جاننے کے بعد کوئی کہے کہ بھئی میں فرض کریں یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں، تو وہ مسلمان رہے گا؟ کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے نا، ان کی نبوت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو جس کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو اجمالی ایمان تو ہم یوں لے آئے کہ جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے تو 25 کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کر دیے۔ اب ان کی تفصیل جاننے کے بعد جو ہے جو شخص انکار کرے گا، منکر ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مختلف فی کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کیا گیا، جن کی نبوت میں اختلاف کیا گیا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، وہ 5 ہیں۔ 3 کے نام قرآن میں ذکر ہوئے، وہ 3 جو ہیں حضرت لقمان، حضرت عزیر، ذوالقرنین۔ یہ سورہ کہف میں ہم نے اس کی تفسیر میں بھی ذکر کیا تھا۔ ان کے نام قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض دلائل ایسے ہیں جن سے نبی ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض سے نہیں ہوتا، تو اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اور 2 انبیاء ایسے ہیں یہ کہ جن کا ذکر تو ہے لیکن نام ذکر نہیں کیا گیا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے، لیکن اس طرح سے نام ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، عبدا من عبادنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ علم حاصل کرنے گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، باطن کا علم۔ تو ایک اولو العزم رسول کسی کے پاس علم حاصل کرنے جائے تو وہ نبی تو ہونا چاہیے۔ اور پھر اور بھی دلائل ہیں کہ جو یہ اس بات کی طرف رجحان پیدا کرتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے اور ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبدم من عبادنا کے ذریعے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے خادم تھے یوشع بن نون، ان کا بھی ذکر قرآن عظیم میں نام کے ساتھ نہیں ہے، بس اذ قال موسیٰ لفتاہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، تو یہ فتح نوجوان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس طریقے سے ذکر ہوا۔ پھر دیگر روایتوں میں ان کا نام آیا ہے، حدیثوں وغیرہ میں اور واقعات میں، اسرائیلی روایات وغیرہ میں نام ملتا ہے۔ تو یہ نام جو ہے ذکر نہیں ہوا، اس طریقے سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ 5 افراد وہ ہیں
کہ جن میں سے جن کی نبوت میں اختلاف ہے، تو اختلاف ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جس میں اتفاق ہے اس کا انکار انسان کو کافر کر دے گا. جیسے لیکن اختلاف ہے تو اس کا مطلب بعض نبی مان رہے ہیں بعض نبی نہیں مان رہے ہیں، تو جو نہیں مان رہے ہیں وہ دلیل کی بنا پر نہیں مان رہے ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکل جائیں گے نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بس یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہو کہ حضرت لقمان، حضرت عزیر، حضرت ذوالقرنین، ان کی نبوت میں اختلاف ہے اور ان کا نام قرآن عظیم میں ذکر بھی ہوا ہے، لیکن یہ بیان نہیں ہوا کہ یہ اللہ کے نبی تھے. اور حضرت خضر اور حضرت یوشع بن نون جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے لیکن واضح طور پر نام کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ 5 افراد جو ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے.